مشکلات کو عبور کرتے ہوئے حضرت تشریف لائے اور ہمیں اپنے زیارت کا جو ہے شرف عطا فرمایا، اس پر ہم حضرت کے شکر گزار ہیں۔ اب بلا تاخیر میں حضرت کو دعوت خطاب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابر کی یہ روایت ہے، ہمارے اکابر کی یہ روایت ہے کہ جہاں پر وہ ایک خاص موضوع جس کے لیے کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت تو خوب سیر حاصل بحث کرتے ہیں، لیکن وہ حالات حاضرہ سے بھی تشبوشی نہیں کیا کرتے۔ اس وقت امت مسلمہ کے سامنے جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ میں اس کے لیے اتنا کہنا چاہتا ہوں، سنو 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 قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، سنو 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 قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے۔ میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں اٹھو اٹھو اٹھو، اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ سامعین محترم، مسئلہ ختم نبوت کی بات ہوئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور فضل و کمال کی بات ہوئی۔ میرے نبی کا فضل و کمال اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک سرزمین فلسطین کا تذکرہ نہ ہو، جب تک قبلہ اول مسجد اقصی کا تذکرہ نہ ہو۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہمارا ایک نادان سابق حکمران کو لوگ لقمہ دیا کرتے تھے کہ اسلامی ٹچ دے دو، اب یہ تو میں نے ایک مثال دے دی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن میری حضرت سے گزارش ہوگی کہ آپ تھوڑا سا فلسطین کبھی اپنے خطابت و شہنشاہیت خطابت کے اندر تھوڑا سا ٹچ دے دیں کہ یہ امت مسلمہ کا اس وقت ایک بہت اہم اور صف اول کا مسئلہ ہے، جس پر ہمارے اکابرین پاکستان، علماء دیوبند، علماء بریلوی اور علماء اہل حدیث کل اسلام آباد کمیونٹی سرپر ہال کے اندر جمع تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم پیرانہ سالی بڑھاپے کے اندر ایسی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہم دنگ رہ گئے کہ اس پیرانہ سالی کے اندر بھی قبلہ اول کے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ ایمانی جرأت کا تقاضا ہے جو حضرت کے لبوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ فرما رہے تھے ہم گولیاں کھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، قبلہ اول کے تحفظ اور دفاع پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جنگ بندی کا مطالبہ نہ کریں۔ ہم جنگ بند نہیں کرنا چاہتے، ہم اسرائیل کی بدماشی کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہ حق و باطل کا معرکہ ازل سے شروع ہوا ہے، یہ اب تک رہے گا انشاءاللہ۔ بالآخر فتح حق والوں کی۔ دنیا اسلام کے عظیم قائد، امت مسلمہ کے حقیقی ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی روایتوں کے امین، رہبر امت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے جو کل ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس نے امت مسلمہ کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ امریکہ کا وزیر خارجہ جب اسرائیل کی حمایت میں گیا تو اس نے کہا میں بطور وزیر خارجہ نہیں آیا، میں بطور یہودی بنی اسرائیل کے باشندوں اور مملکت اسرائیل کی حمایت میں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میرے قائد محترم،
ملت اسلامیہ کے عظیم قائد، علماء کے سرخیر، سرتاج العلماء، شمس العلماء حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں بھی قطر میں گیا تھا، میں بھی حماس کی قیادت سے ملا ہوں، اور میں نے بھی ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ بطور یہودی آیا ہے تو میں فضل الرحمان بطور مسلمان آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے، میں اپنے مہمان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ قدر کریں اپنے علماء کی، ایسے جرأت و بہادری کے نشان ہمیں کہاں ملیں گے؟ اللہ نے ایسے اکابر ہمیں عطا فرمائے، اللہ نے ایسے خطیب و ادیب ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اب میں ایک اعلان کر کے حضرت کو دعوت خطاب دوں گا۔ اعلان یہ ہے کہ کل بروز جمعۃ المبارک 8 دسمبر بعد نماز مغرب جامع مسجد نور فاطمہ محلہ نظر آباد پرانا شجاباد روڈ ملتان میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر مہمان خصوصی آیت الخیر بقیت السلف ہمارے استاد محترم سرتاج العلماء حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس اور شاہین ختم نبوت اور ہمارے اکابر و اسلاف کے پیکر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم، ان کا خطاب ہوگا، اور قاری احمد رشید صاحب اور قاری احمد الرحمان صاحب نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر ضرور شریک ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا مفتی محمد حسان قاسمی صاحب کو کہ وہ مختصر وقت کے لیے آپ حضرات سے محل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، تو وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسان قاسمی صاحب۔ Thank you.